سب سے پہلے خواتین کیا کریں طریقہ کار میں؟ وہ تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو بتائے حق کیا ہے، اور پھر تبلیغ کا کام ساتھ میں، مطلب تبلیغ کرتے رہے، حق کیا ہے بتائیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب کوئی مصائب آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، یہ بھی ایک دعوت دیکھیے، ایک اگر آپ سوچ بنا لے بس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا چلا جائیں گا۔ لیکن اگر آپ سوچ لے کہ نہیں دعوت بولے تو خالی وہاں جا کے اجتماع میں بیٹھنا ہے، دعوت بولے تو ان کے ساتھ جا کے کرنا ہے، تو شاید پھر وہ لمیٹڈ اسکوپ میں ہو جائیں گے۔ بٹ وائڈر اسکوپ اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ جا نہیں سکتے، دوسروں کو آپ بلا سکتے، یہ بہت اچھی دعوت۔ مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے، لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوں گا۔ عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے، مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے اولاد نہیں، آپ غیر شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے سب کچھ ہوا، سب ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ خرچ کیجیے۔ تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے۔ تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں۔ عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے، یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت، بہت بڑی دعوت۔ اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں۔ اس کام میں دکھاوا، شو آف، ریا سے بچنا چاہیے، بہت ضروری۔ پورا کام برباد ہو جاتا ہے، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا، مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا۔ جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھ، فیشن اور دکھاوے سے بچے، اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے، صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے۔ مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے، اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی، کیا کریں گے؟ مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا۔ کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں، کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا پہنچائے، یہ ہے۔ مایوس کبھی نہیں ہونا دعوت سے۔ دعوت کے کام سے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا تعلق ہے، اور انہی لوگوں سے مجھ سے کہا کہ خطاب کرو، تو ظاہر سی بات ہے، مطلب لیکچر جو میرا درس ہے وہ پبلک اورینٹیڈ نہیں ہوگا کہ عوامی خطاب جیسے ہوتا ہے، بٹ کچھ نہ کچھ ہم کوشش کریں گے، ٹو وے کمیونیکیشن ہم کریں، تاکہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، کچھ فیڈ بیکس آپ سے لوں، اور کچھ اپنے کمنٹس اس کے اوپر رکھوں۔ اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے جب ایسے پروگرامس ہوتے ہیں تو لوگوں کو سیکھنے کو کافی ملتا ہے ادھر کی، اور اگر میں تقریری شکل میں لوں، جو کہ میں ہمیشہ جنرلی دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، تو تقریری شکل میں پھر آپ لوگوں کو وہ بینیفٹ نہیں ملیں گے ادھر کی، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر اپنی بات کہتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کی بات سننے کا، اور وہ اپنی بات کہہ کر نکل جاتا ہے، اور جو لوگ فیلڈ میں پھر وہ کہتے ہیں یہ سوال تھا، وہ باقی رہ گیا تھا، یہ چیز ہو گئی تھی، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نان ریلیٹڈ کوشچنس لوگ کر لیتے ہیں، اس کو بینیفٹ نہیں ہوتا کسی کو بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر اس پروگرام کو ہم اسی نوعیت کے رکھے کہ آپ کچھ کو بولے، میں بھی اپنے پوائنٹس رکھتا چلا جاؤں، اور انشاءاللہ عزیز جو بات آپ کو اس میں نہ سمجھے آپ بیچ میں ہی پوچھ لیں، اس کے لیے ہم رکتے نہیں کہ آپ آخر میں سوال کریں گے، چونکہ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ بھول جائے سوال، تو آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اپنا سوال کر لیں بیچ میں، تاکہ جو نقطہ چل رہا ہے اسی پہ ہمارا ڈسکشن ہو جائے، یہیں وہ پوائنٹ ختم ہو جائے اپنے آپ میں، اور آپ کے سوالات کے جواب یا جو بھی ڈاؤٹس ہے وہ ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر دونوں دنیا میں آ گئے، پورا واقعہ بہرحال آپ جانتے ہیں۔ تو گویا دنیا میں جو انسان ہے وہ دو لوگ تھے، ایک مرد اور ایک عورت تھے، تو یاد رکھیے معاملہ شروع سے ہے۔ تو جب ہم دعوت اسلام کی بات کریں گے، اس میں دعوت اسلام میں سب آ گیا، اسلام، معاشرہ، اور جو چیزیں ہو سکتی سماج کے لیے وہ سب دعوت کا حصہ، یاد رکھیے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت قرآن میں احکامات دے رہا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو اس میں کوئی پرٹیکولر نہیں آیت کہ مردوں نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، عورتوں نے اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہے، پرٹیکولر نہیں، جنرل ہے پوری بات ہے۔ مطلب جہاں بھی تعریف ہوں گی اچھے بولنے والوں کی، وہ جنرل ہے آپ کی اور میرے لیے، مطلب مرد اور عورتوں کے لیے۔ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آئیں گا نیک کام کرنے والوں کے لیے، وہ دونوں کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے۔ جہاں بھی یہ تذکرہ آئیں گا اچھائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، وہ بھی دونوں کے لیے۔ اس میں ایسا فرق نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کو تو کچھ کرنا نہیں ہے کام بہرحال، اور وہ ان کے لیے نہیں ہے، تو یہ دونوں کے لیے۔ اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جنرلی جب لیکچرز میں جاتا ہوں، درس وغیرہ دیتا ہوں، تو بہت ساری بار یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب ایک مثال دیتا ہوں، نوجوانوں کا لیکچر ہے سمجھو، تو نوجوان بولے تو اچھا لڑکوں کا لیکچر ہے، مطلب خواتین اپنے آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کری اس کے اندر کہ نوجوانوں کا لیکچر ہے، میل فیمیل نہیں کہا ہم نے، یوتھ کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، تو یہاں تفریق نہیں کی کہ مرد بچوں کے لیے نوجوان یا خاتون کے لیے، نہیں، لیکن لوگ تفریق کر لیتے ہیں، مطلب لڑکوں کے لیے ہوں گا، وہ انہیں کے لیے بات ہو رہی، لیکن لیکچر دونوں کے لیے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے۔
تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے چند باتیں جو میں چاہ رہا تھا، جو لوگ اس فیلڈ میں وہ جن چیزوں سے بچے یا جو چیزیں کرنا ہے دونوں مکس۔ پہلا، اس کام میں دکھاوا، شو آف، ریا سے بچنا چاہیے تھا، بہت ضروری۔ پورا کام برباد ہو جاتا، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا، مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا۔ آپ کو معلوم ہے ریا سب سے خطرناک چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں دجال سے زیادہ جس فتنے سے ڈرتا ہوں وہ ریا کا فتنہ ہے، وہ ڈینجر ہے۔ یہ کب آ جاتی نہیں معلوم۔ ہاں، شیطان آپ کو ریا کا وسوسہ ڈالے تو آپ نہیں ماننا پھر اس کو، جیسے آپ تقریر دے رہے ہو وسوسہ ڈالو، تو بہت اچھی تقریر دے رہا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھلی ولی نکلو بول، وہ آپ کو کام سے روکنے کے لیے کرتا ہے، پھر آپ بولتے جان دو استغفار، میرے کو دکھاوا آ رہا میں کام چھوڑ دیتا۔ نہیں، کسی کام کے ابتدا میں آپ جو نیت سے شروع کرتے نا وہ صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے، خالص اپنے اجر کے لیے، ہاں میرے بھائی کو جس کو کہیں گے عذاب سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف، یہ ایسا۔ تو مین دکھاوا شو آف تھا، تو دکھاوا شو آف کسی کپڑوں سے نہیں ہوتا، کسی کے زیور سے نہیں ہوتا، کسی گاڑی سے نہیں ہوتا، کسی کے چشمے سے نہیں ہوتا، وہ اس کی نیت میں رہتا ہے، یاد رکھیں۔ ہم کسی کے اٹائر سے باہر سے نہیں بول سکتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، اس میں اکڑ نہیں، وہ اندر کی کیفیت ہے، دل کی۔ کیونکہ اللہ نے کسی کو مال دے رکھا، لاکھوں گھڑیاں پہنتا ہے، ہزاروں کے موبائل یوز کرتا ہے، لاکھوں گاڑیوں میں گھومتا ہے، وہ ریا نہیں ہے، وہ اس کی نیت پر ہے۔ تو دعوت کام میں کیا ہوتا ہے، کم لوگ کرتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں لوگ محفلوں میں آپ کو خاص عزت دینا شروع کر دیتا، ایک جذبہ کبھی دل میں نہ آئے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، ریا سے ہمیشہ بچے۔ دوسرا یاد رکھیے، اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں۔ جیسا مثال کے طور کو آیا حرام کپڑے پہن کے آ گئے، یہاں سے شروع کریں، اب وہ آپ کی بات سنیں گے اگلی، اب اس کو بولیں گے دیکھو یہ کپڑے غلط ہے، بولیں گے باجی جائیے آپ، پہلے پوری آپ نے عزت اتار دی اس کے آتے حرام کپڑے بول کے، اب تھوڑی آپ کی بات سننے والی ہو۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، مجلس میں کبھی اکیلے وقت ملتا یا کبھی وہ پہچان کے تم سے نمبر لیتے، فون کر کے بولتے باجی آپ نے اس دن یہ کہا تھا نہیں درست نہیں، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، آپ کو دل میرے سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میرا کام ہے یاد دہانی کرانا۔ کتنا سینسیبل وے ہوں گا نا۔ تو کسی کو پہلے ٹانٹ مار دو، ذلیل کر دو، پھر اس کو دعوت دو، کوئی ماننے والا نہیں آپ کی ایسی دعوت، وہ قبول نہیں کریں گے ایسی اصلاح۔ آپ سمجھ رہے نا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیے، جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھیے، فیشن اور دکھاوے سے بچے، اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے، صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے۔ میں مثال دیکھیے بات سمجھاتا ہوں۔ جب ہم کالج میں تھے تو 2 4 5 بچے تھے جو ہم دعوت کا کام کرتے تھے، تب ینگ تھے، ایک دم نوجوان تھے، میں بھی 17 18 ایئرس ایج ہوں گی، تو ٹی شرٹس پہنتے تھے لوگ۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب میری سمجھو 18 ایئرس ہے، 1997، سمجھا میری عمر آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیجیے کتنی ہے، ٹھیک ہے، 1997 کی میں بات کر رہا ہوں، کالج یا بی ایس سی فرسٹ ایئر میں جب گیا تو تب ٹی شرٹ بہت تھی، لیکن اب میں وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، 25 سال ہو گئے سمجھا سے، جس زمانے میں کرتے پیجامے کے علاوہ دین کا کام آپ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹوپی کے بغیر تو مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، آتے تھے ٹوپی نہیں تو واپس چل جاتے تھے، نماز چڑھی واپس جاتے تھے، وہ زمانہ تو لوگ قبول نہیں کرتے تھے، تو مجھے ایک سیکریفائس دینا پڑی، جائز چیز تھی، ٹھیک ہے، میں نے ٹی شرٹ پہننا چھوڑ دیا پھر میں نے، اللہ کے والد لاتے تھے باہر سب، نہیں کیا ہو رہا، لوگ وہ دعوت قبول نہیں کر رہے نا اپنی، اتنا اہم کام ہے۔ تو کبھی کبھار دعوت کی فیلڈ میں فیشن پرستی سمجھتے نا آپ، فیشن جو حلال اور جائز ہے، اس کی جائز اور حلال لمٹس میں تو بالکل جائز ہے، میں اس کو منع نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک آدمی جو دعوت دیتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے درس میں دیکھنے کے بعد محفل میں اس عورت کو پہچان ہی نہیں سکا یہ کون ہے، وہ باجی کی جیسے دکھ رہی ہے، وہ تو نہیں ہے پھر وہ واشنگ مشین کی مشین سے دھوئے تو نکلے اندر سے باجی، اتنے کوٹنگز پہ کوٹنگز، کوٹنگز پہ کوٹنگز، کوٹنگز پہ کوٹنگز، کہ باجی ہی نہیں دکھ رہے تھے، سمجھ رہے نا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، وہ پریشان نہیں، باجی کی جیسے دکھ رہے، مطلب اسلامک اسکول میں بچہ پڑھ رہا آپ کا، ٹیچر سے روز مل رہا، ٹیچر سے کھیل رہا، شادی کی میں گیا آپ ٹیچر ملے، ٹیچر کو بچہ ہی نہیں پہچان رہا، ماں بڑے بڑے تمہارے ٹیچر ہے، یہ تھوڑی ان کے بڑے بہن دکھ رہے، یہ تو ان کے چھوٹے بہن دکھ رہے، یہ تو کوئی اور ہی دکھ رہے، شخصیت ایسی نہیں بدل سکتی۔ آپ سمجھ رہے نا بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو کبھی کبھار دعوت کے کام میں فیشن پرستی تو بالکل غلط ہے، غیر شرعی جو شریعت کے دائرے میں لمیٹڈ ہے، شوہر کے لیے الگ ہے، دیگر بہرامات کے لیے الگ ہے، اور عام لوگوں کے لیے تو بالکل نہیں ہے، یہ ہے نا اس کی لمیٹیشن۔ اتنا نہ آدمی انڈلج ہو جائے کہ کیا ہو کہ لوگ اس کی دعوت اس کی اثر انداز نہیں ہوتی، یاد رکھیے کبھی۔ تو کچھ حلال چیزوں کو بھی کبھی آپ کو دعوت کے لیے سیکریفائس دینا پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ ایسا مثال کے طور پہ سونا پہننا عورت کے لیے حرام ہے کیا، لیکن آپ دعوت دینے غریب لوگوں میں جا رہے تو میں بولوں گا اوائڈ کرنا اچھا ہے،
اثر انداز ہوں گی نا دعوت میں تو کیا ہوتا، ارے یہ تو اتنے مالدار، ان کو کیا سمجھتے ہیں ہمارے مسائل کیا ہوتا، ہمارے ایشوز ہم کو معلوم، روز دا کے ہم برتن دھو کے آ رہے فلاں کر رہے ہیں، باجی آگے بڑے اتنے زیورات پہ، ان کو ہرٹ بھی ہوگا، دوسرا وہ آپ کو اپنے لیول پہ نہیں سمجھیں گے. لیکن آپ ایک سمپل چلے گئے، ہاتھ دکھ رہا نہیں، چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، چھپا لیا، یا پھر گئے اتار کے، پریفریبل ہے. میں یہ نہیں بولوں گا آپ نے حرام کام کرے پہن کر، لیکن آپ سمجھ رہے نا فیشن، اور خاص طور سے کچھ جائز چیزوں کو بھی اوائڈ کرنے سے انشاءاللہ دعوت بہت آپ کی آگے بڑھیں گی. ٹھیک ہے، اسی چیز یاد ہے کہ دعوت میں جلد بازی نہیں کرنا کبھی بھی. آج باجی کو بول دیے انہوں، کل پھر ویسی آگے دعوت، کل تو بولی میں نے آپ کو ایسے فیشن حرام ہے، پھر آ گیا، آپ کو سمجھتا نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا. اللہ سے دعا کیجیے. ہم لے جا کر لوگوں کے پاس اپنی دعوت رکھتے ہیں، مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی، نہ مانے تو اللہ سے دعا کرتے اور نکل کر چلے جاتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ اب کوڑے لے کے تھوڑی کسی کو منع. تو جلد بازی مت کیجیے کہ کل ہی تو ہوا، ارے کل ہوا، اس کے ساس کو پسند نہیں ہو فیشن، اس کے شوہر کو پسند ہے، وہ 2 دن میں تھوڑی چھوڑ سکتی ہے آپ کے محلے سے، کتنا بیچاری کو اسٹرگل کرنا. ہمارے درس میں ہوتا، کبھی لوگ شروع میں آتے تھے چٹھیاں بھیجتے، یہاں 2 عورتیں بغیر پردے کی آ رہی ہے، پردے پہ بولی. میں کبھی نہیں بولتا تھا 2 عورتیں آ رہی ہے بغیر پردے کی، یہ آنا ہی ایک اچھی علامت ہے. ابھی میں بول کے ہکال دوں گے دونوں کو. اچھا، دوسرا میری سوچ کیا آتی، نان مسلم بھی ہو سکتی نا، وہاں پر نان مسلم بھی آتے درس میں ہمارے، ہم لوگوں نے اس کو اوپن رکھا، نان مسلم جینٹس لیڈیز ہمیشہ آتے ہیں، اپنے یہ اصلاح کے درس میں بھی آتے ہیں. نان مسلم ہوں گی میری بہن ایسے گھرانے سے ہوں گی جس گھرانے میں برقع پہن کے اس کو نکلنے نہیں دیا جاتا ہوں گا، آنے دو، بیٹھیں گی، سنیں گی بات، کریں گی. کل میں کیوں نیگیٹو رہا ہوں اس کے بارے میں؟ دوسرے لوگ کرتے، میں نہیں رہتا، میں ہمیشہ بولتا نہیں، ایسے سوالات کرنا بھی نہیں چاہیے، بولنا بھی نہیں چاہیے، لیٹ اٹ بی، آنے دو اس کو، آ جائیں گی 10 دن میں آئیں گی، میں بھی اس کے دل سے ہے لیکن مجبور ہے بیچاری، ہم کو نہیں معلوم اس کی حالت کیا، تو بھی پازیٹو. تو جلد بازی نہیں کرنا کبھی اس کام میں کہ رزلٹ کیوں نہیں آیا. اسی طرح جو ہے مایوس اور ناامید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی، کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے، اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی، کیا کریں گے. مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا، کیونکہ لوگوں کا آپ کی بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا پیمانہ نہیں آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کا لوگوں کو پہنچانا کامیابی کا پیمانہ. چونکہ وہ حدیث ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ چند ماننے والے تھے، اور کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ ایک ایمان لا خالی. ایک روایت میں نوح علیہ السلام پر 60 70 یا 80 لوگ ایمان لا خالی، 980 ایئرس میں 980 لوگ بھی ایمان نہیں لائے، پر ایئر 1 بھی نہیں. تو کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں ہے، کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا پہنچائے، یہ ہے. مایوس کبھی نہیں ہونا، دعوت سے دیتے رہنا، اپنا کام کرتے رہنا. اسی طرح جس چیز کی دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر اگر آپ باعمل ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اس دعوت میں بہت برکت دے دیتا. جو چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ چیز پر آپ عمل کرتے ہیں، اس دعوت کو اللہ مقبول کر دیتا ہے، لوگ قبول کر لیتے ہیں، اس اثر ہوتا ہے اس دعوت کا، ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں آپ سے. ہم بھی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیے، جو نیکیاں میں کما نہیں سکتا ہوں لوگوں کے ذریعے کماؤں گا، لوگوں کو میں اچھائی کا حکم دوں گا، اللہ مجھے ان کے لیے ذریعہ بنا دیں گا، ہے نا. پھر وہ کام کریں گے، مجھے اجر ملیں گا، میرے اجر کا اپنی جگہ، ان کے اجر بھی مجھے ملیں گے، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی. کتنا ڈبل فائدہ اٹھا لیا میں نے. تو ہم یہ سوچ کے کرتے. تو آپ دعوت میں جو بولیں گے اگر اس پر آپ عمل پیرا رہیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں لوگوں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے، آپ کی دعوت کو عام کر دیتا ہے. ریزن آپ خود ہی عمل پیرا ہے اس چیز پہ. یہ بڑی اہم چیز ہے، اور بہت سارے علماء لکھتے ہیں جو انسان دائی ہے اور خود عمل پیرا دعوت پر، اللہ اس کی دعوت کو مقبول کرتا ہے لوگوں کے. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ. اسی طرح جو ہے مدعو کا علم ہونا چاہیے جس کو آپ دعوت دے رہے. دعوت سے مراد اصلاح، دعوت، نان مسلم، مسلم سب اس میں، مطلب کوئی بھی انسان مدعو کا علم ہونا. جیسا مثال کے طور پہ اس کا ایج گروپ، ایجوکیشن لیول کا بھی، اکنامیکل لیول ہوتا ہے نا کبھی. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک بار ہمارے ادارے سے خاتون کو بھیج دیا درس کے لیے کہیں، اور وہ خاتون میں جا کے آئے، بعد میں فیڈ بیک لیتے رہتے ہم. تو فیڈ بیک یہ آئی کہ انہوں نے جو باتیں کری سمجھی نہیں ان کی. اب چونکہ غلطی یہ ہوگی کہ یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے جس خاتون کو بھیج دیا، اب وہ ایک مالدار گھرانے سے اور ایک ڈاکٹر لیڈی، اس کو بھیج دیا ایک سلم کے اندر درس لینے کے لیے. اب انہوں ویل ٹو ڈو فلاں فلاں لفظ استعمال کرے بیچارے پوری عورتیں. اچھا بول رہے باجی، بہت انگریزی میڈم ہے، بہت اچھا بول رہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے کیا کیا، ان کا اکنامیکل سٹیٹس نہیں دیکھا کہ وہ بہت غریب لوگ ہیں. اور آپ اب جیسے ویل ٹو ڈو لوگوں کا کام ہے آپ کی مدد کرنا، تو اب یہ بول رہے ویل ٹو ڈو کہاں ملیں گے؟ وہ استطاعت والے لوگ بول دیتے، مالدار لوگ بول دیتے تو کلیئر ہو جاتا. ابھی بول رہے ویل ٹو ڈو فلاں، انگلش بولتے ہیں نا. میں نے کہا آپ نے جن کو بھیجا تھا یا تو ان کو علم دیتے یا تو وہ خود بھاپ لیتا پھر کہ بیٹھنے والے لوگ کون ہیں، نہیں تو پھر اثر انداز نہیں ہوتا. تو عمر، اکنامیکل سٹیٹس اور سچویشن بھی دیکھیں آپ، کب دعوت دے رہے، کہاں دعوت دے رہے، کیسی دعوت دے رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو ماحول کا علم ہونا چاہیے، یاد رکھیے دعوت دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ماحول مطلب ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں،
فیشن کیا چل رہے ہیں, کتنے کیا چل رہے ہیں, ایپ کون سے چل رہے جو برائی لا رہے ہیں, اچھائی کیسی پھیل رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, برائی کیسی سرکولیٹ ہو رہی ہے, یہ سب پارٹ ہے اس کا. آپ کو نالج ہونا, کیونکہ ایک دائی اگر یہ چیز کا نالج نہ رکھے تو اس کی دعوت اثر انداز بھی نہیں ہوتی. مطلب آپ بات کریں 50 سال پرانی اور وہاں حالت ہے کہ ٹرینڈز کہاں کے کہاں چلے گئے, ہر اس کے اندر آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے تو جب آپ بات کریں گے تو لوگ ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنے آپ کو, ارے ارے ایسا ہو رہا ہے, ارے ایسا. آپ سمجھ, اور کوشش کریں وہ زبان میں بات کریں جو لوگ سمجھتے ہو. مطلب ٹائپ آف لینگویج نہیں, کوالٹی آف لینگویج. ایک ٹائپ آف لینگویج ہوتی ہے اردو ہندی فلاں, ٹائپ نہیں بول رہا ہوں میں, کوالٹی آف لینگویج. جو زبان سمجھی جاتی ہے وہ زبان بولیے. پتا چلا آپ بول رہے ہیں اردو, وہ اردو جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈکشنریاں کھولنا پڑیں گی. اور آپ کے پاس جو اردو چلتی والا اردو ہے, سمجھ رہے آپ, وہی اردو میں بولیے آپ. چونکہ چنانچہ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں, خاموخواہ ہے نا, کیا کون بولتا ہے چونکہ چنانچہ, آج گیا وہ زمانہ بولنے کا. ابھی تو وہ ہندوستانی بولتے اس کو, ہندوستانی بھی کہ اس کو ایک دم باٹم بولوں میں لینگویج, اس میں تو یہ ہے فلموں کی زبان ابھی جو ہم لوگ بولتے ہیں, یہ وہ لینگویج ہے جو فلموں میں چلتی ہے, یاد رکھیں. ہندی بھارتی بولتے ہیں اس کو, ہندوستانی بول سکتے ہیں, اردو نہیں ہے یہ. اس میں ٹاپ بھی اردو کا حصہ بن گیا. آپ کون ایسا A1 چیز لایا اپنے, A1 کہاں اردو کا نب بن گیا. سگنل اردو کا لفظ, ریلوے اردو میں ریلوے اسٹیشن میں کیا بولتے ہیں, نہیں ہے آپ ریلوے اسٹیشن ہی ہے وہ, یہ اردو ہو گئی. اب آپ سمجھ رہے نا بات کو میری, تو یہی بولنا چاہیے جو چلن میں ہے. ماسس جو لینگویج بولتی ہے تو ماحول کا علم ہو, فتنوں کا علم ہو, ٹرینڈز کا علم ہو, لینگویج آپ کی ایک دم آسان والی جو لوگ سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہمیشہ اپنا احتساب کرنا اور نالج کو ایکوائر کرتے رہنا. احتساب کیا ہوا, کیسا کیا, صحیح تھا کیا, ابھی اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے کیا, ایک لیکچر بنایا اس کو اور کچھ اپڈیٹ کر سکتے ہیں, نیکسٹ ٹائم ڈیلیور کروں گی تو فلاں ہے, لکھ کر نکالنا, دیکھنا, اس طرح سے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. نالج کو اپگریڈ کرتے رہنا ہمیشہ. احتساب بولتے نا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس کو بولیں, خود ہی اکاؤنٹس کرنا یا اپنا جو ہے چیک کرنا کہ میں نے کیا کیا, وہ ضروری ہے. اور نالج کو اپڈیٹ کرتے رہنا. اسی طرح اپنی اصلاح کے لیے جو ہمیشہ تیار رہنا, ہمیشہ. کسی نے آ کے بول دیا باجی آپ سے غلطی ہوگی, ہوئی ہوں گی بولنا, اب آگے ڈسکس کرتے ہوئی یہ نہیں ہوئی, پہلے تو میں نے قبول ہی کر لیا, ہاں ہو گئی, ہوتی نہیں ہم سے, چلو ہوئی باجی, بولنا ہاں ہوئی, پھر ڈسکس کریں گے, ہاں کیا ہوئی اب بتائیے بولنا. تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے غلطیاں. پھر ان کو بولنا نہیں ویسا نہیں بولا تھا میں نے, ایسا تھا. پھر وہ بولیں گے آپ کو سوری. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سوری بولو میرے کو, آپ نہیں کریں, نہیں, وہ خود بنا رہے ہم سے غلطی ہوگی, سمجھے. تو ان سے کوئی بھی غلطی آپ کے لائے, اصلاح کے لیے ہمیشہ اوپن رہنا. یہ میری غلطی مجھے بتائی جائیں گی اور میں اپنے آپ کو بدل لوں گی, میری غلطی میرے سامنے آئیں گی, میں چینج کر لوں. یہ ایٹیٹیوڈ سے کام کریں گے انشاءاللہ, تو اللہ جو ہے کام میں انشاءاللہ بہت برکت دیں گے. تو میرا لیے چند نکات تھے جو نصیحت کے طور پہ تھے کہ یہ چیزوں کو آپ اوائڈ کریں یا یہ چیزوں کو کریں. دیکھیے اب چند باتیں جو ہماری باقی تھی وہ لے لیتا ہوں, پھر اور کوشچنس لیتا ہوں آپ کی. اب دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا, اب سب باتیں خواتین کے نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا. مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے, لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوگا. عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے, مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں. آپ سمجھ رہے, اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, جیسے میں نے کہا نا, ایک تو وہ تھا لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, آج بھی کہا جا رہا مسجد اور اجتماع میں اور مطلب عیدگاہ میں نہ آئے, اور وہاں انہوں نے مکمل اجازت دی مہینوں اور کئی مہینوں گھر سے دور جانے کی عورت کو بغیر ولی کے اپنے. سمجھ رہے بات, دعوت کے نام پر. اور ایسی جگہ دعوت دے رہے جہاں کی وہ زبان بھی نہیں جانتے اور نہ ایسی کوئی زبان جانتے جس زبان میں ان سے کمیونیکیٹ کرے, تو اس سے بہتر تھا اپنے علاقے میں رہ کے علم سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے آس پاس کے. لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے خواتین کے کو دو کیٹیگری میں بانٹ دیتا ہوں میں, ایک شادی شدہ اور غیر شادی شدہ. تو اس سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں. پہلا, اگر کوئی خاتون جو ہے غیر شادی شدہ ہے تو اس پہ کیا ہوگا, اس کی دعوت کا طریقہ کیا ہوگا. سب سے پہلے اس کے والدین, سمجھ رہے آپ, ان سے سپورٹ بھی لیں گے, ان میں کام بھی کریں گے. اس کے دیگر گھر والے, اس کے بعد اس کے رشتہ دار, اور اس کے شہر اور بستی والے لوگ, وہ محلہ کاؤنٹی شہر جو بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے شہر ایسے ہوتے ہیں کہ شہر محلہ اور شہر ایک ہی ہو جاتے ہیں, ایک مسجد رہتی, چھوٹا سا علاقہ رہتا. تو بڑے بڑے شہر رہتے تو اپنا محلہ اپنا, یہ آپ کا دائرہ ہے. ایک شادی شدہ اگر خاتون ہو تو اس کے لیے والدین نہیں آئیں گے, پہلے اس کا اب شوہر آ جائیں گا, ریپلیس ہو جائیں گے. جیسے یہاں دعوت نے والدین سے پوچھنا ہے, ان سے مدد لینے کی اجازت, یہاں شوہر آ جائیں گا. شوہر آ گیا, شوہر کے بعد اس کے گھر والے, شوہر کے گھر والے اب جہاں رہتی ہو, اس کے بعد اس کا میکا, مطلب وہاں جو کام چل رہا تھا جو کرتے ہیں وہاں سے ہی آپ شروع کیا تو وہاں بھی کریں گی نا, اس کے نزدیک وہاں. پھر اس کے بعد اس کے دیگر رشتہ دار جو میکے سے ریلیٹڈ ہے. ابھی شوہر کے گھر والے تو ہو گئے ماشاءاللہ,
کے بعد اس کا بستی محلہ اور شہر، یہ اس کا دائرے کار شروع ہوگا کام کا. مطلب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا گھر میں کوئی اصلاح نہیں ہو رہی اور پورے سماج میں ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں. ایسا کیسے ہوگا؟ کوئی بھی آپ سے سوال کریں گے نا آپ کا گھر کا کیا ہے، کیا گھر سے بات میں نہیں بولا پورے خاندان کو سنبھالے، ایٹ لیسٹ اس کی فیملی تو دیکھیں گے نا لوگ آپ کو. اگر میں دعوت کی بات کر رہا ہوں اور اگر مجھ سے کہا جائے کہ میری اہلیہ میرے ساتھ ہے تو آپ سب ملنا چاہیں گے نا، انہوں کیا کیا عمل میں لا رہے ہیں، تو پتا چلا انہوں تو آئی فائی اور شور بڑی بات ہے، کوئی بھی دیکھتا ہے چیز. یہ ہو گیا. لیکن کو بولیں گے آپ کی بہن، تو میں بولوں گا بہن کا معاملہ ایسا ہے کہ بہن وہی صاحب پہ ڈیپینڈ ہے تو شاید میرے کنٹرول میں معاملہ نہ ہو. لیکن جو میرے بیوی ہے تو میں اس تک بول سکتا ہوں. تو اپنا جو ہے گھر کے اندر بھی ظاہر سے کام ہے، پھر اس کے بعد دائرے کار آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے. یاد رکھیں. اب ایک بات جو سوال بھی آیا تھا اور اس جواب، اور دوسری چیز بھی اس کے اندر، عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے، یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی دعوت. سمجھو میں نے یا میری والدہ نے کبھی دعوت کا کام نہیں کیا لیکن انہوں نے میری تربیت کر دی، کافی ان کے لیے میں سمجھتا ہوں. سمجھے؟ چونکہ ان کا دائرہ کار تھا نا، ایک لمیٹیشن سے ایک عورت، اس لمیٹیشن میں انہوں نے وہ کام کر دیا جو ان کی ذمہ داری تھی. اولاد تو عورت کی ڈائریکٹ ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد ہے. جس سے ماں کا مقام زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس کی پرورش میں، ہے نا، تو ڈائریکٹ ہے. تو اگر کوئی خاتون صرف بچوں کی اچھی تربیت ہی کر دے تو یہ خود دعوت ہے کہ اتنے اچھے انڈیویجول سماج کو اتنے اچھے لوگ اس نے دے دی، جو سماج کو چلو کچھ خیر کا کام نہیں کیا انہوں نے لیکن سماج میں شر نہیں پھیلا. اس سے بڑا کیا ہو سکتا کہ ان کے بچے کبھی لڑے نہیں پوری زندگی، ہمیشہ ادب اخلاق میں رہے. یہ خود ایک دعوت ہے. تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں شادی ہو گیا، پہلے تو بہت دعوت کرتے تھے کام، شادی ہو گئی شوہر کچھ نہیں کرنے دے رہے، تاس نہیں. مت سوچو اس کے بارے میں. ابھی آپ کا دعوت کا کیا بولو جس کو بولیں گے جن پہ کی جا رہی مدعو چینج کر دیجئے، باہر والوں سے بچوں پر، باہر والوں سے شوہر پر، یہی آپ کا دائرے کار ہے. اس میں تو کوئی روک سکتا آپ کو کہ بھاؤ بیٹے تم اپنے شوہر کو دعوت نہیں دے سکتے، بچوں کو سکھا نہیں سکتے؟ کوئی نہیں روکیں گا. بلکہ آپ نہ کرے تو سوال ہوگا آپ نے ان میں کیوں نہیں کیا. بہت جانے کی باتیں کرے آپ دنیا بھر میں، ہے نا. تو آپ کا کچھ بھی اگر نہ بچوں کی تربیت بھی ہو جائے آپ سکسیسفل ہیں. کیونکہ امہات المومنین میں سے آپ دیکھیں گے ایسی واقعات نہیں ملتی کہ وہ کہیں سفر کر کے کی دعوت کے لیے، ایسی واقعات نہیں ملتی کہ غیر مسلم علاقوں میں جا کے انہوں نے دعوت دی، نہیں ملتے. لیکن آپ اپنے علاقے کی حد تک میں کہہ رہا ہوں سب کام کر سکتے ہیں. تو کیا انہوں نے اسلام پہ عمل کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ان کو اپنے استاد زندگی تحت پھیلاتے رہے، جیسے ان کو موقع جب موقع ملا. بس یہی تو دعوت تھی نا. مطلب دعوت کے لیے بچوں کی تربیت بھی دعوت ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر والوں کی اصلاح بھی دعوت ہے. تو آپ اپنے گھر میں آنے والی کام والی سے لے کر جس سے آپ سبزی خرید رہے، اگر مسلمان نان مسلم ہے تو دعوت، مسلم ہے تو اصلاح، ہے نا. ہر کسی کو بیٹھے بیٹھے یہ مت کرو، یہ کیا کرا کرو، وہ فلاں کرو، بچوں ایسا کرو. اچھا دعوت کا دائرے کار بڑھانا ہے، آس پاس کی محلے کے بچوں کو انفلوئنس کرو، آپ کے بچوں کے ذریعے ان بچوں کو بھی اپنے گھر بلاؤ. مطلب آپ جا نہیں سکتے تو آپ کے گھر آنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا. چھوٹے بچوں کو تو پردے کا مسئلہ نہیں. تو دعوت دیکھیے ایک اگر آپ سوچ بنا لے بس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا چلا جائیں گا. لیکن اگر آپ سوچ لیں کہ نہیں دعوت بولے تو خالی وہاں جا کے اجتماع میں بیٹھنا ہے، دعوت بولے تو ان کے ساتھ جا کے کرنا ہے، تو شاید پھر وہ لمیٹڈ اسکوپ میں ہو جائیں گے. بٹ وائڈر اسکوپ اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ جا نہیں سکتے، دوسروں کو آپ بلا سکتے ہیں. یہ بہت اچھی دعوت ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھ ہم لوگ بھی ہمارے پاس ہمارے گھر پر ہر مہینے 2 مہینے میں بچوں کا فٹ بال میچ رکھتے، پورے محلے کے بچوں کا. اب آؤ کھانا بھی، فٹ بال میچ بھی کھیلو اوپر، اور ساتھ میں آپ سمجھے نا اپنا کام بھی ہوتا، بچوں سے بات ہو جاتی سی بہانے. جو لوگ اپنی دعوت سے اتفاق نہیں بھی رکھتے تو بچوں کو گھر بھیجنے، چونکہ آج کل شہر میں جگہ کم ہوتی، پھر فٹ بال فری مل رہا، کھانا رہتا، اس کے بعد آ جاتے لوگ. اسی بہانے گھر والے بھی اپنا کام سمجھ رہے نا. تو نہ جا سکتے تو بلا سکتے ہیں، بلا نہیں سکتے تو جو آتے ان پہ دعوت کرو. تو راستے بہت یاد رکھیے، طریقہ کار لیکن ایک جیسا نہیں آتا. اب خواتین کا طریقہ کیا کار ہوں گا یاد رکھیے، تذکیر اور تبلیغ کے معاملے میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے خواتین کیا کرے طریقہ کار میں، وہ تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو بتائے حق کیا ہے، اور پھر تبلیغ کا کام ساتھ میں، مطلب تبلیغ کرتے رہے، حق کیا ہے بتائیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے، جب کوئی مصائب آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، یہ بھی ایک دعوت ہے. سمجھ رہے آپ؟ اچھا یہ مصائب ضروری نہیں آپ کی وجہ سے آئے، ضروری نہیں آپ کی دعوت کی وجہ سے آئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں لوگ دعوت دے رہے ہیں، والد ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، فلاں ہے، جن کو تکلیف آ گئی کسی وجہ سے، اس پہ صبر کرنا بھی دعوت ہے. کئی صحابیات دیکھیے آپ، انہوں نے دعوت سیدھے نہیں دی لیکن آنے والی دعوت پہ صرف صبر کیا، یہ بھی دعوت ہے ان کی. اسماء رضی اللہ عنہا کے بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے تھے. تو یہاں ابو جہل آیا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارا والد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو معلوم تھا پورا مشن کیا تھا، بلکہ یہ تو بعد میں جا کر توشہ بھی دیا کرتی تھی، معلوم ہے نا آپ کو پورا واقعہ. انہوں نے نہیں بتایا، جبکہ روایت میں تھا اس نے بہت زیادہ زور سے چماٹا مارا تھا ان کے منہ پر، اور چھوٹی تھی عمر میں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے سالی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، لیکن مائی عائشہ اور ان کی دونوں کی والدہ الگ الگ ہے، یاد رکھیے. دوسری بہن تھی، مطلب والد کی وجہ سے سگا ہی ہوتا رشتہ، یہاں پر سوتیلا بولتے ہیں اس کو، لیکن دوسری والدہ سے تھی. نہیں بولا انہوں نے، کوئی ڈسکلوز نہیں ہوا، حالانکہ عمر بہت چھوٹی تھی، اور خاموشی سے کئی دنوں تک لے کر اس راستے سے جا کر کھانا غار میں دے کر آتی تھی جہاں آپ چھپے تھے، پھر اس کے بعد آپ نکل گئے. بہرحال تو یہ بھی دعوت ہے، سمجھ گئے آپ، یہ بھی دعوت ہے. اس کے بعد اب بچوں کا تو میں نے ذریعہ رکھ دیا آپ کو دعوت کا پہلا، کہ گھر میں تربیت بھی دعوت ہے. اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دعوت ہے آپ کا. ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے اولاد نہیں، یا آپ غیر شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے سب کچھ ہوا، سب ٹھیک ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ خرچ کیجیے. آپ کا پیسہ کمایا ہوا، وراثت میں ملا ہوا، شوہر جو آپ کو دیتا ہے پاکٹ منی، سیونگز جو آپ کر لیتے کسی ذریعے سے، انکم ہے آپ کی، کوئی بزنس کرتے ہیں آپ، خرچ کیجیے. یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی طریقہ کار ہے. ہاں کئی طریقوں سے. اسی طرح اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، مطلب کسی کو دین بتانے، یا دین بتایا گیا اس کے سے آپ کو تکلیف آئی، یا ان کو آئی جس کے سے آپ کو بھی ہلچل کرنا پڑا، یہ بھی دعوت ہے. آپ سمجھ رہے؟ اس کو کوئی نہیں بولیں گے دعوت نہیں ہے کہ بھائی شوہر نے دعوت دیا بیوی کو تکلیف آ جائے، نہیں، یہ بھی دعوت ہے، کیونکہ آپ بھی پارٹیسپیشن تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ آپ کرتے رہو، جو بھی تکلیف آئیں گے ہم برداشت. اسی طرح جو ہے اولاد کی اسلامی تربیت کرنا، یہ بھی دعوت ہے. سمجھ لو کوئی آدمی ایسے، ایک لڑکی ایسے گھر میں تھی، والدہ نے موقع نہیں دیا، ٹھیک، شادی ہو کے چلے گی، گھر والے موقع نہیں دیا، ٹھیک ہے، بچوں کو تو کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا آپ کی، یہ آپ کا میدان ہے، یہ آپ کا میدان ہے ادر. اسی طرح جو ہے جن پر وہ اثر انداز ہوتی ہے ان لوگوں پر اثر ڈال کے دعوت کرنا، مطلب کہیں نہیں گئی، کچھ نہیں ہوا، لیکن گھر میں کوئی تو ملنے آتا ہوں گا نا، چچا، ماموں، سگے بھانجے، بھتیجے، بھائی، ان پہ اثر رکھتے ہیں آپ، یاد رکھیں. تو آپ کے اثر کا آپ یوز کیجیے. اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ مس یوز کرتے ہیں، انفلوئنس کر کے رسومات کراتے، خرافات کراتے، پیسوں کے ڈیمانڈ کرتے وغیرہ. نہیں، اس انفلوئنس کے اثر کو صحیح انداز سے ڈالیے، اور انداز سے ڈال کر آپ لوگوں کو حق تک پہنچائیے. اور یہ بات میں رکھ چکا ہوں کہ بڑے بڑے حاکموں کے حکم اور فرمان اور علماء کی تقریریں، مفتیان کے فتوے جو اثر نہیں کرتے، وہ عورت کے آنسو وہ اثر انسان پر کر جاتے ہیں. کسی بھی ناطے سے یاد رکھیں، کسی بھی ناطے سے آپ اگر ایک مرد کو دیکھیں گے تو آپ سے انفلوئنس ہی رہتا ہے. آپ کا بھائی دیکھیے آپ سے انفلوئنس رہیں گے ہمیشہ. کئی بار ہوتا ہے کہ بڑی بہنوں کی وجہ سے بھائی شادی تک نہیں کرتے اپنے بچوں کی تو پھوپھی ہوتی ہے رشتے میں، یعنی ہمارے باجی آئیں گے تو کریں گے، اتنا انفلوئنس ہے دیکھیے آپ کا آج بھی. اگر اس انفلوئنس کو آپ یہ کرے گی تمہاری بیوی ایسا کر رہی تو جھگڑا کریں گے اس سے. اس انفلوئنس کو ایسا یوز کرے کہ ماشاءاللہ تمہاری بیوی میں یہ خصوصیت ہے، موقع دو اس کو باہر جا کے کام کرنے. یہ رائٹ انفلوئنس ہے نا آپ کا. بہن ہونے کے ناطے لوگ رانگ انفلوئنس ڈالتے، ماں ہونے کے ناطے لوگ رانگ انفلوئنس ڈالتے بچوں پر، کہ رو رو کے بس بہووں کی شکایت ہی کر رہے، لیکن وہاں اس کی خوبیاں بھی کبھی ہنس ہنس کے بتائے اور اس کو موقع دے اپنے آپ کو پیش کرنے کا. بڑی چیزیں یاد رکھیں. تو لہٰذا جن پر آپ اثر انداز ہوتے ہیں ان پر آپ کام کیجیے. یہ بھی آپ کی کیا ہے، زبردست دعوت ہے ادر. تو مرد کا ہو سکتا مشن ہو باہر جا کر کرنے کا، آپ گھر میں رہ کر یہ تمام کام میں سمجھتا ہوں بخوبی بہت اچھے انداز سے بہرحال کر سکتے. یاد رکھیے، اور بہت ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دے رکھی، ان صلاحیتوں سے آپ اپنے شوہر کو تو انفلوئنس کر سکتے کسی بھی لحاظ سے. دوسرا، اپنے بچوں کو انفلوئنس کر سکتے، ہیویلی انفلوئنس کر سکتی ہے دو شخصیات کو. اور شروعات میں زندگی کی نہ بھی ہو تو ہم نے تو دیکھا ہے بھائی اچھے اچھوں کو، بڑھاپے میں تو ہر کام بیوی سے پوچھ کے ہوتا ماشاءاللہ. دیکھیے گھر میں دیکھ لیجیے امی سے پوچھ کے ابا کچھ نہیں کرتے، دادی ابھی بھی زندہ ہے، دادا ہے تو دادا پہ اثر وہی رہتا، چلو اٹھو بولے دادا اٹھ جاتے، باقی کسی سے نہیں اٹھتے ہو، ہے نا، ہوتا ہی ہے. تو ہیویلی انفلوئنس ہوتے آپ، تو اس انفلوئنس کا بینیفیشل یوز کیجیے، آپ لوگوں کو تیار کیجیے. تو یہ بھی ساری چیزیں آپ کی. انشاءاللہ اس پہ آپ کے کچھ سوال ہے تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری ایریا میں بہت اچھا دعوتی کام ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے پڑوس یا کسی مطلب ایریا میں کہیں بلانے جاتے ہیں، گھر گھر یہاں پر اجتماع ہے یہاں پر آئیے بولے تو نہیں، کون پہلے یہ پوچھتے کہ کون سی جماعت سے ہے، سلفی ہے کہ نہیں وہ سنی جماعت سے ہے. اگر آپ سلفی ہے تو ہمارے کو آپ کو بلاؤ نہیں آتے، ہمیں آپ کی قرآن الگ ہماری قرآن الگ ہے، ایسا بول کے یہ کر دے. تو یہ لوگوں کو کیسا دعوت دینا؟ دیکھیے ایسا ہم ہر جگہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا کچھ نہ کچھ تنظیموں اور جماعتوں سے ایفیلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، جڑاؤ ہوتا ہے، ممبرشپ ہوتی ہے، کیا کیا بول سکتے ہیں. تو بٹ نیچرل ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جو بھی کام وہ کرے وہ ان سے متعلق ہو، ریلیٹڈ ہو، ویسا ان ریلیٹڈ کام نہ کرے. تو آپ ایسی جگہ کیا کیجیے، حکمت سے ان کو دعوت دے کے یہ کہیے آپ یہاں بھی آ کر ایک بار کام دیکھیے. بولنا وہاں تو آپ ہمیشہ جاتے ہیں، آپ سمجھے بات.
آپ کبھی آ کے ہمارے پاس بھی دیکھ لیجیے، بولنا ایک بار کام، آپ وہاں تو جاتے ہیں. وہ آپ سے اگر ڈیمانڈ کرے کہ آپ پھر آگے کبھی ہمارے پاس بھی دیکھیے، تو آپ بھی کبھی دعوت کے نقطۂ نظر سے وہاں چلے جائیے، بولا آ کے میں سنوں گی، اور پھر سوال کھڑا کیجیے اس کے بارے میں جو آپ نے سنا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اس کیسے ثابت ہے، فلاں ہے. دیکھیے مومن کے لیے تو ہر چیز سے وہ بینیفٹ لیتا اور فائدے اٹھاتا ہے. تو یہ ہے، تو آپ اس طرح سے کیجیے، ان کو بولیے ٹھیک ہے ہمارا یہ جو فلاں ہیں، ہم جو ہے فلاں جماعت سے، آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش کیجیے ایک بار آئیے، زیارت کیجیے، وزٹ کر کے جائیے، کو لگا بہتر ہے تو کیجیے. وہ اس طرح تمہارا قرآن الگ ہمارا قرآن الگ، وہ اس معنی میں بولتے ہیں عام طور سے لوگ، ترجمے کو لوگ قرآن سمجھتے تو بولتے تمہارا ترجمہ الگ ہمارا ترجمہ الگ، تو قرآن الگ نہیں ہوتا، ترجمہ الگ ہوتا. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کیجیے، کوشش کیجیے کچھ نالجبل بکس دیجیے جو گھر میں وہ پڑھتے رہے، نہ بھی آئے. اچھا بولا احمد یہ کتاب پڑھو، نالج جب بڑھیں گے نا تو یہ مسائل سب حل ہو جائیں گے. دیکھیے الحمدللہ میں بھی دیکھ رہا ہوں پورے دنیا میں جہاں بھی مسلم خاتون بستی ماشاءاللہ، اسپیشلی اردو اسپیکنگ، یہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ ایک چلن بن چکا ہے ورڈ ٹو ورڈ قرآن کی سیکھنے اور سمجھنے کا. اللہ رحم کرے، اجر دے ان لوگوں کو جو اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے ایک خاتون نے یہ کام شروع کیا، اس کے ایک ذہن کی سوچ تھی، اس نے ایک ادارہ ڈالا. ٹھیک ہے، ڈیٹیلس میں ہم نہیں جاتے اس لیے کہ بہت ساری چیزوں میں ریسٹرکشنز رہتا، لیکن آج وہ کام پورے دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے، ایک پرٹیکولر نام سے نظر آتا ہے، یا نام نہ بھی تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا، ہر خاتون قرآن کو سیکھنا چاہ رہی. بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی پہل ہے. تو آپ کیا کیجیے، بولنا چلو اس پہ مت آؤ قرآن ہی سمجھیں گے. چلو قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ میں تو کیا کوئی تبدیلی کریں گے، بولا تم ہی سیکھنے کی کوشش کرو. کہیں نہ کہیں آپ شروعات کی، جیسے حلقے بنائی. اور میں نے دیکھا خواتین ایسے سوالات بہت کم کرتی بنسبت مردوں کے. تو سمجھو 100 خاتون کو آپ دعوت دیں گے تو ایک 10 ہوں گی جو آپ کو یہ بولیں گی، ماشاءاللہ 90% کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں، اس میں سے 40-50 آئیں گی بھی. جیسا میں بولتا ہوں دعوت سے، اگر کوئی خواتین کا پروگرام یہاں رکھ دی جائے، میں کون ہوں اس سے بے پرواہ ہو کر 1000-2000 خاتون ایسی جمع ہو جائیں گی. اور یہ پروگرام اگر مردوں میں رکھے تو 300 سے 400 جمع کرنا مشکل ہو جائیں گا. آپ سمجھے بات؟ تو بہت کم ہوتے ہیں. تو ان کو حکمت سے لے، یہ مت بولے تم غلط ہے ہم صحیح، ہمارا فلاں نے ویسا، آپ بولی ٹھیک ہے. تو ان کو آپ دعوت دیجیے، آ کے ایک بار دیکھیے، چیک تو کیجیے، نہ تو پھر کچھ کتابیں وغیرہ دے دیجیے، کچھ تقریریں وغیرہ سنتے ہیں انفلوئنس سے کسی سے تو وہ دے دیجیے، یا پھر بولیے پوچھیے بولنا ان سے کیا قرآن کو سمجھنا غلط ہے کیا، ایسا کچھ کر کے حکمتاً آپ دعوت دیتے رہیے. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ عزیز وہ صحیح بات کو سمجھنے اور سننے لگیں گے. دیکھیے بہت اچھا سوال آیا ہے کہ خاتون جو میں نے پوائنٹس کہی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فیملی سپورٹ نہ ہو تو کیسا کریں گے. تو یہ میں مردوں سے گزارش کروں گا جو میری بات کو سنیں گے، خواتین کے لیے بے حد ضروری ہے کہ گھر میں فیملی سپورٹ ہو. پہلا جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو باپ کی طرف سے اس کو سپورٹ ہو اس کام کے لیے. دوسرا جب وہ بیوی ہوتی تو شوہر کی طرف سے سپورٹ ہو اس کام کے لیے. تیسرا اگر شادی شدہ نہیں بھی ہے تو اگر بہن ہو کسی کی تو بھائی کی طرف سپورٹ ضروری ہے. چوتھا اگر وہ کسی کی بیٹی ہے تو باپ کی طرف سے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، ہر اعتبار سے یاد رکھیے اس کو سپورٹ، مطلب ماں ہے معاف کرنا تو اس کو بیٹے کی طرف سپورٹ کی ضرورت ہے کہ بیٹا جو اس کی سپورٹ کرے. تو ہر اعتبار سے ایک مرد کا کام ہے کہ وہ کمیونٹی کی خواتین کو سپورٹ کرے دعوت اسلام میں. لیکن انشاءاللہ ان کے دائرے کار کیا ہوں گا آگے میں رکھوں گا، تو وہ بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دائرے کار نہ بتایا جائے، جیسا ہمارے پاس ایک گروپ ہے وہ کیا کر رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے پاس لوگ نکلتے ہیں دین کی دعوت کے لیے، تو سیم طرز پہ وہ عورتوں کو بھی نکال دے رہے ہیں. مطلب ایک عورت ہمارے شہر سے نکل رہی، دلی جا رہی، دلی جا کے دعوت کا کام کر رہی ہے، اور پڑوس میں دعوت نہیں دے رہی لیکن کسی عورت کو، لیکن دلی جا کے دے رہی ہے. اب تو حد ہو گئی. اب کہاں جا رہے معلوم؟ انڈونیشیا، ملیشیا. میرے کو ایک تعجب ہو رہا، ان کو برابر سے اردو بولنا نہیں آتی، انگلش تو آتی ہی نہیں. انڈونیشیا ملیشیا میں کس کو دعوت دیں گے جا کر؟ کھانا کھانے کے علاوہ اور کیا کام کریں گے؟ بیسک کوشچن آ رہا ہے ایسے ذہن میں. نہ ہم کو انڈونیشین بھاشا آتی ان کی لینگویج، نہ ہم کو ملئی آتی، تو یہ وہاں جا کر دعوت کس کو دیں گے؟ مطلب آپ سمجھ میں بولنا جو چاہ رہا، تعجب کی بات ہے. آپ اپنے سماج اپنے ماحول میں دینا. تو لوگوں نے کیا کیا پھر؟ دیکھیے یہ بھی مس گائیڈنس اس لیے ہوا کہ ان کو کمپلیٹلی دبایا گیا. اچھا یہ وہ جماعت ہے جو مسجد میں عورتوں کے آنے کو فتنہ بولتی ہے، اور عورتوں کو ٹرینوں میں سوار کر کے 40-40 دن 2-2 مہینے اور 4-4 مہینے روانہ کر دے رہے. اب مطلب ٹرین میں سارے شریف بھرے ہوئے، مسجدوں میں پورے گنڈے لچے موالی رہتے، اس لیے وہاں جانا فتنہ ہے، شر ہے، اس لیے مسجد میں عورت نہیں جانا چاہیے. لیکن یہاں دعوت تبلیغ کے نام پہ وہ شہر سے شہر اکیلے. میں نے کہا اکیلے کیسے گھوم سکتے؟ تو نہیں بولے ہاں بس اس کا طریقہ ہے. کیا طریقہ معلوم آپ کو؟ وہ ٹرین میں جب سوار ہوتے نا تو ایک آدھ ان کے پاس گائیڈ رہتا ہے، 1-2 لوگ، ان کو بھائی بنا لیتے. یہ منہ بولا رشتہ تھوڑی چلتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا. کسی کو آپ بھائی بولتے تو بھائی بن گیا سفر چالو، بیٹا بولتی بیٹا بن گیا سفر چالو، ایسے تھوڑی ہوتا. تو سفر تو ہوتا ہی نہیں ہے.
تو سفر جو ہوتا نہیں بغیر محرم کے وہ کروا رہے ہیں وہ، لیکن مسجد آنے نہیں دیتے فتنے کے ڈر سے. وہ انٹرنیشنل لوگوں کو بھیج رہے عورتوں کو، لیکن اپنے گھر کے اطراف میں دعوت دینے کے لیے ممانعت کرتے ہیں. وہ عورتیں دین کا درس لے، دین کا علم حاصل لے، قرآن تو کہتے تم سمجھ نہیں سکتی ہو، لیکن اب دعوت و تبلیغ کے لیے وہ دنیا گھوم سکتی. یہ بھی ایک عجیب قسم کی گمراہی یاد رکھیں. سوچیے نا، پڑوس میں آپ بولے عیدگاہ نہیں آ سکتی فتنہ ہے، مسجد نہیں آ سکتی، لیکن آپ بول رہے ملیشیا جا سکتی، انڈونیشیا جا سکتی، پتہ نہیں کہاں بھیج دے رہے اس کو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس کا ایک دائرے کار بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے. جو سوال آیا تھا وہ یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کا سپورٹ بہت ضروری ہے ایک عورت کو. اور یہ اتنا فطری ہے، معلوم آپ کو، اللہ رب العزت نے آدم کو بنایا تو حوا کو بنایا، اتنا فطری ہے. مطلب یہ دونوں لوگوں کا سپورٹ ایک دوسرے کے لیے رہیں گا تو ہی چلیں گے. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ اتنا امپورٹنٹ، بہت اہم ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو خواتین کے لیے مردوں کو میں اپیل کروں گا وہ اپنے گھر میں دینی ماحول کو بنائیں اور اپنے بچیوں کو جو جائز طریقے سے وہ کام کر سکتے ہیں ان تمام طریقوں کو یا تمام طریقوں کو اختیار کرنے کی بہرحال اجازت دیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ نفل ہے دعوت، اس وجہ سے میں یہاں خاص نہیں گئی. لیکن اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کسی کے پاس آپ جاتے ہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں. جیسا آپ کا سوال تھا کہ اب ڈائریکٹ دینے میں بہت مشکل ہوتا، کبھی سمجھ میں نہیں آتا کیسی بات کرے، حالانکہ اشارتاً ہم بتاتے ہیں. تو دیکھیے آپ جو بھی دین کی اچھائی ہے ان کے سامنے پیش کریں، یہ دعوت ہی ہے. یہ پرٹیکولر جانا کہ کوئی آتے بولنا دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ تم جہنم میں جائیں گے فلاں فلاں فلاں، چلو اللہ میرا کام تو ہو گیا چلو اور نکل گئے، یہ مانا نہیں ہے. ایسا کریں گے تو کل سے تو آئیں گا بھی نہیں، اور بلکہ جا کے آج کل خواتین ایسے ہے کہ یہ لوگ تو ایسا کر رہے بول دیں گے. سمجھا؟ کمانا ہے کہ اشارے کناروں میں کبھی موقع ملنے پر کھل کر، کبھی موقع ملنے پر فلاں، آپ ان کو بات بتاتے رہیں، آج ایک بات کل دوسری بات پرسوں تیسری بات چوتھی، تو زیادہ سے زیادہ آپ حجت قائم کریں نا اس پر. اگر کوئی نان مسلم اگر اذان بھی سنتا ہو چلا جاتا ہے روز قیامت اس سے پوچھ ہونے والی ہے، میں تو سنتا رہا، تو نے کبھی سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی اس چیز کو؟ آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا آپ کی جو استطاعت میں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے رہے، ایک بار میں نہیں، 2 بار میں نہیں، جتنے بار بھی کر سکتے ہیں. رہا پکڑ کا معاملہ تو ظاہر سے آپ ٹچ کر رہے ہیں نا اس کو، تو یہاں پکڑ کہاں رہے؟ یہاں کوئی ایک دم جس کو بولیں گے دن اور رات ساتھ رہے اور ایک بار بھی ٹچ نہیں کیا کبھی سا، وہ بولیں گے ان کی پکڑ آئیں گی. کچھ تو تمہارا کام تھا کہ اللہ نے تم کو الحمدللہ مسلمان بنایا، تم ان کو کچھ نصیحت کرتے ہو، واز کرتے ہو، وہ اس سینس میں یاد رکھیں. میں دعوتی کام کے لیے جاتی ہوں اور میرے شوہر روکتے ہیں اور میں پھر بھی ان کو پیچھے چھوڑ کر جاتی ہوں. کیا یہ صحیح کر رہی ہوں؟ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، پھر بھی ان کے روکنے سے میں کمزور پڑ جاتی ہوں. تو کیا یہ مناسبت ہے کہ میں جاؤں؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ شوہر دعوتی کام کے لیے پسند نہیں کرتے جانا. بہن کا سوال ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں. میں یہی ریکمینڈ کروں گا آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، کیونکہ وہ آپ کو نماز سے روک رہے ہیں نہیں، فرائض سے نہیں روک رہے. روزہ رکھنے سے روک رہے ہیں، فرض روزے ہیں نہیں. وہ آپ کو اگر فرائض سے نہیں روکتے تو انہوں نے آپ کو آزادی دے دی پوری. اس کے بعد کی چیزیں سب نوافل میں کاؤنٹ ہوں گی، چاہے جتنا بھی ہو. سمجھے نا؟ نوافل، فرض و نفل کے علاوہ تیسری کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے، تو سب نفل میں آ گیا. فرائض ہو گئے تو پھر سب نفل میں آ گیا. اگر وہ شرک کا حکم نہیں دیتے، مطلب توحید سے آپ کو نہیں روکتے، نماز سے نہیں روکتے، فرض روزے سے نہیں روکتے، زکات رس سے نہیں روکتے، تو اس کا مطلب دیگر چیزوں میں آپ نے اطاعت فرمانبرداری ان کی کرنا چاہیے. یاد رکھیں گو آپ کو شوق ہے. انشاءاللہ اگلے پوائنٹ میں وہ آپ کا کور ہو جائے گا کہ جو عورت مصیبت میں ہے، پریشان ہے، شوہر اجازت نہیں دیتا، بچے ہے، ذمہ داری ہے، وہ کیا کرے. اس میں آ جائیں گا کہ ان کی دعوت کیا رہیں گی. کیونکہ یہ تو میں نے جنرل پوائنٹ رکھا، لیکن کچھ پوائنٹس ابھی آپ کی دعوت، عورتوں کے طریقہ کار میں نے کہا نا الگ رہیں گا، وہ بھی باقی ہے. میں تھوڑا سا شارٹ میں انشاءاللہ رکھوں گا. ینگسٹرز کا رول کیا ہونا چاہیے سوسائٹی میں؟ مسلم ینگسٹرز کا جو کالج جاتی ہیں، اسکول جاتی ہے، ان کا ہم لوگ دعوتی کام کیسے کریں؟ دیکھیے سوال ہے کہ مسلم ینگسٹرز ہے، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، جس میں ہائر اسکول ہے، سمجھداری رہتی ماشاءاللہ، اور یا کالج جاتے ہیں وغیرہ، تو وہ کیسے دعوت دیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو دعوت کا شعور ہے اور دعوت کیا ہے آپ کو پتا ہو. اس کے بعد آپ لوگوں کو جو علم آپ کے پاس ہے وہ بتاتے رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، کوئی اسپیشل ٹائم کی بھی اس کو ضرورت آپ کو نہیں ہے. کالج کی مثال لے لیجیے، اسکول کے لیجیے. اسکول کے اندر ظاہر سے پتا ہے لڑکیاں ہیں تو کئی لڑکیاں ہوں گی، بیچ میٹس جس کو بولتے ہیں، کلاس میٹ بولتے ہیں آپ زمانہ. آپ ان کلاس میٹس کے اندر جو ان کی برائی دیکھے اس کو نکالنے کی کوشش کریں، جو آپ چاہتے ہیں ان میں اچھائی ہو اس پر بات کرنے کی کوشش کریں. جس میں شروعات کہاں سے کریں گے آپ؟ پہلے توحید اگر ماشاءاللہ اچھی ہے تو دیگر اور برائیاں تو وہاں سے شروعات ہوں گی. تو آپ وہاں جو آپ کے بس میں اور جتنا آپ کو نالج ہے اتنا کام وہاں کرنے کی کوشش کریں. آپ ایسا ہو سکے کہ 5 منٹ 10 منٹ کی کلاس جو آپ کو خالی ٹائم ملتا تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم سب بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کیا کریں گے دین کے بارے میں. کبھی آپ کوشش کریں کہ آپ اسلامی شعار علامتیں جو ہیں اگر آپ بالغ ہو جاتے اس عمر میں تو ان چیزوں کا اظہار کریں تاکہ لوگ دیکھ کر پہچانے کہ ماشاءاللہ مسلم خاتون ایسی ہوتی ہے، جیسا کہ اگر بالغ ہے تو پردہ کر کے اسکول کالج جائے. اسی طرح جو ہے
بالغ ہے تو غیر محرم اور محرم کی تمیز آپ لوگوں کو دکھائے. آپ اتنے کیریکٹر فل ہو اپنے آپ میں کہ لوگ آپ کے کیریکٹر سے متاثر ہو کہ دیکھو اتنے لڑکیاں لیکن یہ لڑکی دوسروں سے الگ ہے, سمجھے نا, اخلاق با کردار ہو. تو یہ سب چیزوں کے ذریعے آپ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے بیچمنٹس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی آپ کے انٹر کالج یا انٹر اسکول پروگرامز ہوتے ہیں, وہاں دیگر لڑکیاں اور بھی آتی ہوں گی, چونکہ آپ کے دائرہ کار عورتوں میں, یاد رکھیں مردوں کے دائرے کار میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں, لیکن عورتوں کے دائرے کار میں وہ صرف دعوت عورتوں کو دیں گی, یاد رکھیں. یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کو دعوت دینے میں کوئی بات سن لے رہا ہے, یہ الگ بات ہے کوئی چیز کو دیکھ لے رہا ہے, چونکہ آج کل ریکارڈنگ بھی کراتی بہت سی جو خواتین مقررہ ہوتی ہے, مطلب تقریریں دیتی ہے, اور کوئی دیکھ رہا ہے, ریکمینڈڈ نہیں کہ ان کو دیکھے, ان کو دیکھ رہا ہے, سن لے رہا ہے, سننے میں کوئی بات نہیں, چونکہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے تو سننے میں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے. تو وہ ایک کیریکٹر فل لیڈی ہو جس کو دیکھ کر لوگ پہچانے, تو اپنے اسکول میں, کلاس میں, انٹر کالج, انٹر اسکول میں ہوتا ہے, آپ وہاں اسلامی تعلیمات سے آپ نے کیسے بینیفٹس لیا ان چیزوں کو اجاگر کریں, خاص طور سے اگر نان مسلم کے ساتھ آپ پڑھتی ہیں, اور اگر ایسی نان مسلم بچیاں جن کا ذہن خراب ہو چکا ہے ایسی اس چیز کے چکر میں کہ اسلام ان کو دباتا ہے, تو وہاں آپ مسکنسیپشن کو دور کرنے کا کام کریں. تو کئی ایسے کام ہیں چھوٹے سے بڑے وہاں آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح بچوں میں کوئی چیز اجاگر ہو, تھوڑا سا اس کا شعور پیدا ہو بول کر اگر آپ واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں کرتے ہیں تو وہاں کچھ کوئز کمپٹیشن اسلامک رکھ دیا کرے, جس میں چھوٹے موٹے انعام آپ اپنے گھر والوں سے اسپانسر کرا لے, والد سے, بھائی سے کہ ہم دیں گے, تاکہ بچیاں سوالات کے جواب دیتی رہے. تو کئی کام ہے, بس ایک سوچ کی ضرورت ہے. آپ جب سوچ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے پہ راستہ نکالتا بہرحال چلا جائیں گا. تو بہرحال بس ایک ارادہ رکھنا ہے, انشاءاللہ حالات بنتے چلے جائیں گے. دیکھیے اچھا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کو اپنی دعوت کے لیے کیسے استعمال کریں. خواتین ہونے کے ناطے میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں بہت کریٹیوٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ, ڈیزائن بناتے, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, کریٹیو پکچرز بنائیے جس کے اندر آپ اسلامک میسیجز کو پاس کریں سوشل میڈیا پہ, کتنا اچھا ہے. ہاتھ سے بنائیے یا ایپس ہوتے بنائیے, اس میں قرآن کی آیت کے ترجمے ڈال دیے, کوئی حدیث آپ کو لگا, موسم, حالات, ماحول, فتنہ اور جو زمین پہ حقائق چل رہے اس کے متعلق چیزیں فلوٹ کیجیے نا, تو آپ کے سوشل اکاؤنٹ سے تو یہ اس کا استعمال ہے. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں, نہ آپ ہے نہ کوئی ریپرزنٹیشن ہے, یہ کام آپ کر سکتے, پکچر ڈرائنگس کے ذریعے آپ کر رہے ہیں, اینیمیشن کے ذریعے. دوسرا تحریر کیجیے, آپ لوگ لکھتے ہیں بہت اچھا ہے, سادے پیج پہ آپ چند اچھے کلمات انگلش زبان میں لکھے, اسنیپ شاٹ لے چڑھا دو اس کے اوپر. یہاں تو آپ کو کوئی سافٹ ویئر ایپ کی ضرورت نہیں کہ آپ اینیمیٹ کر کے ڈال, یہ بھی آپ کی دعوت. اسی طرح آپ کی آواز پردہ نہیں ہے, یاد رکھیں. تو کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز الگ دکھ رہی ہو سامنے اور آپ کی آواز چل رہی ہے اس کے اندر آڈیو کی شکل میں, یہ آڈیو کی شکل میں پھر کہیں فلوٹ ہو سکتا ہے, وہ تو آپ کوئی اینیمیشن اس کے اندر نہ بھی ہو, جنرل آڈیو ریکارڈ کیا اور ڈب کر دیا اور بھیج دیا. کوئی ہینڈ سیٹ میں صرف وہ ہوتا نا, میسج کو دبا کے آپ میسج ایسا ریکارڈ کرتے کیا. ایک میسج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ میری خواتین بہنوں سے یا مسلم بہنوں سے گزارش ہے اس حدیث پہ غور کریں, اور بول دیا دعوت. اب موجود بھی نہیں ہے اس کا, یہ بھی سوشل میڈیا کا استعمال. اسی طرح آلریڈی جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے دعوت کسی پھیلا رہے, ان چیزوں کو فارورڈ کرے, یہ بھی دعوت. آپ سمجھ رہے. تو کئی چیزیں سوشل میڈیا کے تھرو دعوت کی آپ لوگ بہرحال کر سکتے ہیں, یاد رکھیے. تو جو بھی کر سکتے ہیں, جو استطاعت ہے, جو طاقت ہے, جو حالات ہے, جو ماحول ہے, جو سماج ہے, اس کے اعتبار سے اللہ نے جتنی صلاحیت دے آپ اس کو کیجیے. کئی اور ٹولز ہو سکتے ہیں, میں نے تو چند کہا, ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ہوشیار ہو, بہت زیادہ چیزیں جانتے ہو میرے مقابلے میں. ان تمام چیزوں کو جو جائز ہے, کسی چیز میں ڈاؤٹ ہے تو کسی عالم سے پوچھ لے, کبھی انشاءاللہ آپ کے ڈاؤٹ کلیئر کر دیں گے. اور کرے دعوت کو مت چھوڑیے. سوشل میڈیا کے دور میں بغیر کہیں گئے کہ آپ کی دعوت لاکھوں کروڑ تک جا سکتی ہے. میں خاتون کو جانتا ہوں, اس خاتون کے پیج پر, یا میں نے اپنے لائف میں پہلی بار انسٹاگرام پہ لائیو اسی پہ گیا, آج تک میں کبھی نہیں گیا کسی بھی اس پر. اس نے بہت ریکویسٹ کیا کہ آپ میرے پیج پہ آئیے, اور وہ کیا. وہ کوٹس بنا کے ڈالتی تھی ہمیشہ, اور کافی فالوورز, لاکھوں میں فالوورز. کوٹس میں نہ تصویر آتی, نہ کون ہے دکھتا, نہ میل سمجھ میں آتا, نہ فیمیل سمجھ, کچھ بھی نہیں. کوٹس بنا کے, لیکن اتنے اچھے کوٹس, اتنے اینیمیٹڈ ڈیزائن وغیرہ, تھوڑا تو نالج ایپس کا لے لے تو ڈیزائننگ وغیرہ بہت آسان ہے آج کل. وہ ڈالتی تھی, لاکھوں فالوورز. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پہ ایک بار لائیو آئیے. میں اس پہ لائیو گیا, کئی لوگوں نے سوالات وغیرہ کی. دیکھیں تو لاکھوں لوگوں کو بغیر اپنی شخصیت کو واضح کرے کہ کون ہے, کیا ہے, کہاں کے رہنے والے, سب کام کر رہے ہیں. تو کئی چیزیں اور ٹولز ہو سکتے ہیں. بہرحال آپ اپنی کریٹیوٹی کو اس میں ڈالیے اور اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں. ایکچولی پردے کے تعلق سے جو ہے نا, کچھ نکات میرے کئی لیکچرز ہیں, تو چونکہ پرٹیکولر ایک چیز ہے کہ ہم کیسے اس کو موٹیویٹ کریں پردہ کرے, تو میرے اس میں تقریباً 5 نکات پردہ کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان. آپ پردے کی اہمیت بول کے میرے نام سے ڈالیں انشاءاللہ, کیونکہ میں اگر یہاں لوں گا تو پھر اصلاحی درس ہو جائیں گا. ابھی ہم صرف دعوت سے ریلیٹڈ, تو اس میں نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کیا چیزوں کے ذریعے اس کو آپ راغب کر سکتے ہیں اور کن چیزوں سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے نقصانات انشاءاللہ جس کیا ہے.
حالات کے جائزے سے مراد دیکھیے دعوتی کام میں انہوں نے کہا حالات کا جائزہ کیسے لیں. دیکھیے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ کیا کریں, کچھ چیزیں جس کو آپ اگر دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. جیسے کہ خبریں دیکھ لیں آپ تو آپ کو حالات اور ٹرینڈز پتہ چلنا شروع ہو جاتے. اسی طرح آپ جو ہے بہت سارے ایپس کے ٹرینڈز ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا آپ یوز کریں, آپ کرتے ہیں تو میں بول رہا ہوں آپ کو, کرو نہیں بول رہا ہوں آپ کو. بہت سے لوگ انسٹاگرام اکاؤنٹ رکھتے ہیں, فیس بک کا رکھتے ہیں, تو اس میں ٹرینڈز کا سیکشن آتا ہے, کیا چل رہا ہے آج ٹاپ میں. وہ ٹرینڈز آپ کو بتاتا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے. وہ ٹرینڈز وہ دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آتا. فیشن کے ویب سائٹس پہ کوئی جائیے, آپ اس پہ ٹرینڈز کیا چل رہے کپڑوں میں, آپ کو کپڑوں کے ٹرینڈز مل جائیں گے کہ کون سے کپڑے آج زیادہ چل رہے ہیں, کیوں چلتے ہیں, کیا چلتے ہیں, خریدار کون زیادہ, سمجھے آپ. ٹرینڈز ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر عید آتی ہے, عید کے ٹائم پہ آپ کو کچھ دکھتا ہے نا, کپڑے شروع ہو جاتے سرکولیشن میں, اس سے آپ کو پتا چلتا ہے مسلمز میں کیا ٹرینڈ چل رہا. سمجھ رہے نا آپ. جیسا ہر بار فلم کی وجہ سے کوئی فلم آتی تو وہ ٹرینڈ آ جاتا رمضان کے کپڑوں کے اندر. وہ تو اچھا ہوا 2 سال لاک ڈاؤن میں لوگوں نے وہ ترکی ڈرامہ دیکھا, لیکن بازار بند تھا, نہیں تو پتا چلا لوگ ترکی ڈریسا پہن کے گھومتے تھے, ہاں ٹوپی اوپیا ڈال کے. بہرحال تو بہرحال ٹرینڈز اس کو بولتے ہیں کہ آپ ماحول سے پتا لگا لیتے کیا چل رہا ہے, لوگ کیا دیکھ رہے, کیا سوچ رہے, کیا سمجھ رہے, کیا پہن رہے. تو اگر آپ سوشل میڈیا یوز کریں تو وہاں سے پتا چلیں گے. اگر وہ آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ جنرل اخبار اٹھا لیجیے. اخبار میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بتا رہا لوگوں کے ٹرینڈز کیا, جس کی وجہ سے برائیاں اور اچھائیاں کیا سماج میں چل رہی ہیں, سمجھے آپ. تو اخبار سے بھی آپ ٹرینڈز کو نکال سکتے. ایک نان مسلم ریوالٹ ہونا چاہ رہے بٹ فائنینشلی شی از ویری ویک, تو کس حد تک ہم فائنینشلی ان کو سپورٹ کر سکتے؟ دیکھیے آپ کسی بھی انسان کو اس حد تک فائنینشیل سپورٹ کر سکتے ہیں جہاں تک اللہ رب العزت نے آپ کو استعداد دیا اور وہ اس پیسے کو صحیح جگہ لگائے. پھر آپ کی جب استعداد ختم ہو جائے تو آپ ایسے مسلم ادارے اور لوگوں کو پکڑے جو لوگ اس کام میں آگے ہیں اور ان کے تھرو اس کو سپورٹ کروائیں. سمجھ رہے بات کو. وہ کوئی بھی ہو سکتا, میں یہ نہیں کہہ رہا صرف نان مسلم, کوئی بھی انسان جس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, بیماری ضرورت کی وجہ سے کسی بھی چیز کے لیے آپ اس کو سپورٹ بہرحال کر سکتے ہیں. کتنا وہ آپ کے ڈیپینڈ ہے, اور پھر اس سے زیادہ کتنا اس کی ضرورت پہ, اور اس سے زیادہ چاہیے تو پھر آپ لوگوں سے اپیل بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے ادارے ہوتے ہیں مسلم کے, ان کو بولیے کہ غریب عورت ہے, اس طرح سے ضرورت مند ہے, اس کی سپورٹ کرے. ضرورت مند ہی ایک طرح سے, اس کے بعد وہ کیا دین اور مذہب اختیار کریں گے اس کی چوائس ہے, ہم اس میں بات نہیں کرتے. یہ مدد کرنے کی حد تک تو کرنا چاہیے. جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ ٹین ایج گرلس کا ہم لوگ کلاسز چلا رہے, تو اس میں ہمارا کیا چیزوں پہ بچیوں کی ہم تربیت کی, کیونکہ ہمارا مقصد بچیوں کی تربیت کرنا ہے, تو کیا ایسی چیزیں آپ ہمارے کو تھوڑا گائیڈ کریں تو بہتر رہیں گے. دیکھیے ٹین ایج کلاسز لے رہے ہوں تو بچیوں کس چیز پر تربیت دینا ہے. تو جنرلی ہم لوگ کیمپس رکھتے ہیں سمر میں اور ونٹر میں, ونٹر یوتھ کیمپ, سمر یوتھ کیمپ رکھتے ہیں. تو اس میں جنرلی لڑکیوں کے لیے ہی زیادہ سکسیسفل جاتے ہیں, لڑکے تو ایسے کیمپس میں آتے ہی نہیں جلدی, بہت پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے ان کو. تو لیڈیز کا اچھا سکسیسفل جاتا ہے, کافی بچیاں آتی ہیں اس کے اندر. تو ہم لوگ ماحول میں جو ٹرینڈز چلتے ہیں نا, ان ٹرینڈز پہ بات کرتے ہیں. اس میں جنرلی وہی ہوتا ہے, اس کو اسلامکلی کیسے میچ کرے, برج جس کو بولتے ہیں, وہ بلڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں. کئی ایشوز پہ بات کرتے ہیں, جیسا برننگ ٹاپک فیشن, اس ٹائپ کے فیشن ہو. ہر یوتھ کیمپ میں ایک ٹاپک رہتا ہے ارینج میرج اور لو میرج. یہ تو کالج میں یہی چل رہا سب تماشا. تو آپ اس کو ڈسکس کر رہے, اکیڈمیکلی ڈسکس کر رہے, گروپس بنا کر, ان کا ٹیچر ان کو ایکسپلین کر رہا, ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں کبھی کبھار, وہ چلو تم دونوں اپنے اپنے پوائنٹس لاؤ. اسی طرح جو ہے حالات حاضرہ میں جو برائیاں چل رہی اس برائی کو ٹیکل کیسا کرے, بتا کے بھی اور کبھی بغیر بتائے کے. سمجھ رہے آپ, جیسا کہ نشہ عام ہو چکا ہے. تو اب آپ بولیں گے میں عورتوں میں درج نشہ کیوں بات کر رہا ہوں, میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں آپ ہی کے لیے کہہ رہا ہوں. خواتین میں کالج گوئنگ, نشہ, سگریٹ اسموکنگ, ٹوبیکو, افیم, گانجا, چرس, انجیکشن عام ہو چکے ہیں. کسی علاقے میں آپ کا شہر کوئی مستثنا نہیں ہے. لیکن آپ اس کو شعوری طور سے نہیں بول سکتے نا, آپ لیتے گا ڈرگس, بولیے تو ہاں میں لیتی وہ ڈرگس, کوئی بھی نہیں بولیں گا. اب آپ غیر شعوری طور سے ان کو ایجوکیٹ کیجیے کہ کیوں اسلام نے نشے کو حرام قرار دیا ہے. آپ کو بولنا ہی نہیں اس کو کیا ہے, غیر شعوری طور سے. تو شریعت کے مقصد بتائیے. عقل کا صحیح رہنا شریعت چاہتی ہے. عقل کی حفاظت بنیادی مقاصد, دین کی حفاظت, عقل کی حفاظت, جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, عزت اور نسل کی حفاظت. اس لیے زنا حرام ہے, عزت اور نسل خراب ہوتی, مال خراب ہوتا بول کے ساری چیزیں اسراف حرام ہے. تو عقل کی حفاظت امپورٹنٹ. عقل میں رہیں گا تو سب کریں گا, بیوقوف آدمی پاگل آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ بتائیے ان کو. اور ایک لڑکی کا شعور اور عقل میں ہمیشہ رہنا مرد کے مقابلے میں کتنا زیادہ ضروری ہے, وہ ایجوکیٹ کیجیے. سمجھ رہے آپ. تو یہ اپنے حلقوں میں آپ بنا سکتے ہیں. اور یوتھ کے پرابلمس کو آپ لائیے, لیٹسٹ جو ایشوز اور پرابلمس ہیں ان کے, جو ٹرینڈس کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا کے حساب سے بدلتے ہیں, ان ایشوز کو فیشن کے تعلق سے اس میں ایشوز آپ لا سکتے ہیں, ڈرگس کا ایشوز میں لا سکتے ہیں, ایجوکیشن کا ایشو لا سکتے ہیں, فورس میرج کا ایشو لا سکتے ہیں کہ بھائی وہ جو شادی گھر میں گئے ان کو فورس تو نہیں لگ رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے
کئی چیزوں کو آپ کے سماج میں جو چل رہا ہے، کیونکہ آپ ایک دم بھی نیا ٹاپک سمجھ میں لائیں گے تو ان کو نئی چیز مل جائیں گی جو ہو نہیں رہی. تو ہر شہر کی اپنی نوعیت ہے، ایک لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا. جیسے آپ میٹرو میں جائیں گے بمبئی میں تو کچھ بھی بات کر لے ٹاپک پھیکا ہی رہے گا، کیونکہ اس سے آگے بھاگی ہوئی دنیا. لیکن دوسرے چھوٹے خریوں میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں ماحول کو دیکھ کر، ماحول سے برائیوں کو جانچ کر آپ کو وہ چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اسلام میں عورت کو کس حد تک جاب کے لیے اجازت دی گئی ہے؟ دیکھیے جاب کا جہاں تک معاملہ ہے خاتون کا، تو خاتون شرعی دائروں میں رہتے ہوئے جاب کر سکتی ہے، جاب کرنے میں کوئی ممانعت نہیں. ہاں، کمانا اس کا ذمہ نہیں، یہ بات بھی آپ سن لیں. خاتون کا کمانا ذمہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہے تو جاب کر سکتی. جاب کریں گی تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے، پردے کی حدود اور دیگر چیزیں جو ہوتی ہے غیر محرم سے خامخواہ تعلقات نہ ہو اس جاب میں، پردے کا معاملہ بالکل رائٹ ہو تو وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو مجبوری میں کر سکتی ہے، شرعی ضرورتوں کے تحت کر سکتی ہے. کبھی کبھار تو کمیونٹی کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو جاب کرنا چاہیے. مسلم ٹیچرز ہم کو چاہیے نا، مسلم ڈریس ڈیزائنرز ہم کو چاہیے نا. آپ سمجھے نا، یہ تو سب وہ ہے نا. مسلم لڑکیاں جو انٹیریئر ڈیزائننگ کرتے چاہیے نا، گھر کی عورتوں کو ہم کو ڈیزائنر کرنا، کچن ڈیزائن کرنا، فلاں بنا تو چاہیے نا ہم کو. تو یہ تو ایسے جابس ہے جو عورتوں کو عورتوں سے ڈیل کرنا. آپ سمجھ، تو مسلم سے ایسے ہیں جو ایسے پرٹیکولر جابس ہے جو صرف مسلم کمیونٹی کو چاہیے. ہاں، مسلم فزیشینز چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے ہم کو. ٹھیک ہے، تو بہرحال کئی جابس ہے جو تو کرنا چاہیے. میں تو ریکمینڈ کروں گا کرو ایسے جاب. ڈاکٹر ہو گیا، سمجھ رہے آپ، یہ ضرورت ہے کمیونٹی کو، انسانیت کو، سماج کو، قوم کو، ملت کو، ساری عورت ذات کو، برادری کو میں کہوں گا. سمجھ رہے آپ، صرف مسلمس کا نہیں. تو کچھ تو ضروری ہے. کچھ مجبوراً کرتا ہے آدمی، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، والد بیمار ہو گیا اچانک بیچارے، جو بھی ہے مجبوراً کرتا ہے. شوہر بیمار ہو گئے مجبوراً کرتا ہے. اور کچھ شرعی جواز کے تحت جائز ہے تو آپ کرتے ہیں. بہرحال میں یہ کہوں گا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں اور جائز ہے. اور بس پردے کا اور دیگر چیزوں کا آپ لحاظ اس میں رکھیں، اور ایسا نہ ہو کہ ایک جاب کے چکر میں کئی چیزیں ماری جائے. جیسے آپ جاب کرنا ضروری نہیں ہے، پھر بھی آپ پڑھے لکھے بول کے جاب کر رہے اور بچوں کی تربیت کا پورا حق مارا جا رہا ہے. پھر میں بولوں گا نہیں، یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اصل تو آپ کی تربیت بچوں اس لیے کہ آپ سے پوچھوں گی بچوں کے تعلق سے. حدیث کی الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا عورت سے شوہر کے بچوں کی پوچھنے والی. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کرے تو کر سکتی ہے. دوسرا اگر کماتی ہے تو کمائی اس کی یاد رکھی، شوہر کو اس پہ حق نہیں ہوتا. وہ خرچ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، صدقے میں کاؤنٹ ہوں گا انشاءاللہ. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد